ان انڈوں میں بہت زیادہ طاقت ہے اور دھڑا دھڑ کھانا شروع کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے 900 نکاح کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب انڈے کھاؤ۔ یہ انڈے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ طاقتور چیز کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے 900 نکاح کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب انڈے کھاؤ۔ یہ انڈے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے 900 نکاح کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کمزوری کی شکایت کی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب انڈے کھاؤ۔ یہ انڈے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی، لیکن چونکہ طاقتور ہیں، صرف اس بات کو دیکھ کر ان انڈوں میں بہت زیادہ طاقت ہے اور دھڑا دھڑ کھانا شروع کر دیں، 5 6 روزانہ کھائیں، آدھا درجن یا درجن روزانہ کھا لیں۔ طاقتور چیز کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ جو حضرات انڈے استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ انڈوں کے ساتھ گوند کتیرا اور تخم ریحان استعمال کریں۔ اس کا سفوف پاؤڈر بنا کر روزانہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام، یا ایک وقت میں 1 چمچ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ انڈے جب کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ عطا کرے گا۔ اس سے انڈوں کی وجہ سے جو تیزابیت پیدا ہوتی ہے معدے کے اندر، آنتوں کے اندر، تو اس گوند کتیرا اور تخم ریحان کے ذریعہ سے وہ تیزابیت ختم ہو جائے گی، صرف طاقت ہی طاقت بچے گی، اور انڈے کھانے والوں کو طاقت ہی طاقت ملے گی۔ یہ طریقہ ہے انڈے استعمال کرنے کا۔ روزانہ 2 انڈے کھا لیں، 3 کھا لیں، 4 کھا لیں، تو اس کے ساتھ اگر یہ چیزیں بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا فلاں کنیز سے نکاح کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کنیز سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کنیز سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، 11 نکاح فرمائے، 11 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک اور زوجہ سے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
ابراہیم بیٹا عطا کیا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 8 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ حضرت محسن بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو حنیف قبیلہ میں نکاح کیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے 16 بیٹے اور 16 بیٹیاں عطا کی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، تو یہ منصوبہ بندی شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی اور اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام محمد تھا، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، تیسرے کا نام عمر تھا، چوتھے کا نام عثمان تھا۔ یہ تھا نبوت کا خاندان۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ اور نبوت کے خاندان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص مجلس میں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، خاص اجلاس ہو رہا ہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے صاحبزادے اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، دروازے پر انتظار میں بیٹھ گئے، کیوں؟ اندر جانے کی اجازت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ کوئی اندر نہ آئے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب اجلاس ختم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پوچھا کہ آپ انتظار میں تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، آپ کے صاحبزادے نے مجھے کہا کہ والد محترم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے سے منع فرمایا کہ کوئی اندر نہ آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں آ گئے اور فرمانے لگے آپ کوئی نہیں ہیں، آپ کوئی میں شامل نہیں ہیں، آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، کتنی ہی خاص اجلاس ہو، کتنی ہی خصوصی اجلاس ہو، خصوصی میٹنگ ہو، آپ کو اندر آنے کی، میرے پاس آنے کی کوئی رکاوٹ نہیں، آپ ہر وقت میرے پاس آ سکتے ہیں۔
سب کو رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، آپ جس وقت چاہیں میرے پاس تشریف لا سکتے، آپ کو انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تو ہمارے شہزادے ہیں، آپ تو اس امت کے شہزادے ہیں، ہم شہزادوں کو کیسے روک سکتے؟